أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 112. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوّا دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے یوحی سکھاتے ہیں بعضهم الی بعض ایک دوسرے کو زخرف القول خوشنما باتیں غرورا دھوکہ دینے کے لیے وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا ربک آپ کا رب ما فعلوہ تو وہ یہ کام نہ کرتے فَذَرْهُمْ تو آپ چھوڑ دیجیے ان کو وَمَا يَفْتَرُونَ اور ان باتوں کو جو وہ جھوٹ بناتے ہیں. تشریح. ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ کے مخالفین اور دشمن ہیں اسی طرح ہر نبی کے دشمن رہے ہیں. جب بھی کوئی پیغمبر دعوت حق لے کر اٹھا تو تمام شیطانی طاقتیں چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ان کے مشن اور تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کھڑی ہو گئیں. پھر فرمایا یہ مخالفین ایک دوسرے کو ایسی باتیں سمجھاتے ہیں جو بظاہر اچھی اور خوشنما معلوم ہوتی ہیں. اس سے مراد وہ مشرکانہ بدعات ہیں جو ہر دور کے شیاطین جن و انس نے باہمی گٹھ جوڑ سی کیں اور پھر ان کے اوپر شریعت کا لیبل لگا کر ان کو رواج دیا. انبیاء مصلحین نے ان کی اصلاح کی دعوت دی تو انہوں نے مخالفت میں بحث و جدال کا بازار گرم کیا اور ان کے مقابلے پر اتر آئے. مخالفین اہل حق سے لڑنے کے لیے جو چال بازیاں اور ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے ایک دھوکہ ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ ان کو مفید اور کامیاب نظر آتے ہیں. حق کے خلاف شیطانی طاقتیں جو کچھ کرتی ہیں یہ اللہ کی مشیت اور اس کے قانون امتحان و آزمائش کے تحت ہوتا ہے. اس نے انسانوں اور جنوں کو نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے. وہ شیطانی قوتوں اور ان کے ایجنٹوں کو زبردستی روک سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. آخر میں فرمایا ان لوگوں کو اور ان کی من گھڑت باتوں کو چھوڑ دیجیے یعنی ان کی پرواہ نہ کریں اور اپنا کام جاری رکھیں. اللہ ان کو ان کے انجام بد سے دوچار کرے گا. صدق اللہ العظیم.